مذہب سے تو اللہ دوری رکھے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پکڑنا ہے، اور انہوں نے جو دین بتلایا ہے ہم اسی کے اوپر متبع ہیں، ہم غیر مقلد نہیں۔ تم کہو غیر مقلد، کہو غیر مقلد، کیونکہ تمہارے منہ میں لگی ہے تبے کی کالک لگی ہے، تم ہم کو کیسے کہو گے متبع؟ مقلد مانے آنکھ بند کر کے کسی امام کے پیچھے چلنے والا، اور متبع کہتے ہیں آنکھ بند کے نبی کے پیچھے چلنے والا، دونوں میں یہی فرق ہے۔ اب وہ ہمیں یہ نہیں کہتے یہ متبع ہے، کیسے کہہ دیں متبع ہے بھائی؟ اگر متبع کہہ دیں تو پتہ چلے گا تو کیا ہے؟ تو غیر متبع ہوا، یہی تو ہوا نا، تو مقلد ہوا، تو کہیں تو تقلید کیوں کرتا، متبع بن جا، لیکن نہیں کہتے۔ کیوں؟ جیسے پہلے زمانے میں جب دین اسلام کی طرف مشرکین کفار مکہ جب اللہ کے دین کی طرف راغب ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام نے توبہ کی اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ صحابی ہو گئے۔ کیا کہ ہو گئے؟ صحابی۔ ہم کہتے ہیں صحابی تھے وہ، لیکن وہ ہے حذف کر دیتے تھے، بڑی ہے کیا کرتے تھے؟ حذف کر دیتے تھے، کہتے صابی۔ صابی کہتے ہیں باپ داداؤں کے دین سے پھر جانے والا، تو کہتے تھے مشرکین مکہ یہ صابی ہو گئے، اور آج کل کے یہ دیوبندی اور بریلوی مشرک کیا کہتے ہیں؟ یہ وہابی ہو گئے۔ ہاں یہی ہے، بالکل سب چل رہا ہے۔ ٹائم بہت بڑی جلدی، آپ لوگ اصل میں دیر سے آتے ہو میرے عزیز، میرے دوست۔ اصل میں دیکھیں نا، ابھی 9:45 بجے میں نے شروع کیا اور 11 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں، اور ابھی سوالات چلیں اتنے ہیں کہ اللہ اکبر، اور آتے ہی رہ رہے ہیں، آتے ہی جا رہے ہیں میرے بھائی۔ بہرحال میں کچھ سوالات کے جوابات دے کے میں بات ختم کروں گا، اور باقی سوالات انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں، ٹھیک ہے؟ اور بڑا پیپر، ایک صاحب کہہ رہے ہیں بڑا پیپر میں نے بھیجا ہے۔ اے بھائی بڑا پیپر چھوٹا پیپر سب پیپر ہی ہے، اور سب کا جواب دینا ہے بہرحال۔ چلیں کچھ سوالات میں دیتا ہوں جو بھی سرے میرے پاس سامنے موجود ہیں، میں کہاں چھانٹوں اس کو۔ علماء دیوبند کے عقیدوں میں بھی شرک موجود ہے؟ ابھی یہ بھی سوال ہے، شرک، بڑے بڑے بھینکر شرک موجود ہیں۔ آپ فضائل اعمال پڑھو، آپ تذکرۃ الرشید پڑھو، آپ ارواح ثلاثہ پڑھو اشرف علی صاحب تھانوی کی، اور فضائل صدقات و حج پڑھو زکریا صاحب کی، اور آپ اسی طرح سے یہ پڑھیے، یہ پڑھیے کیا کہتے ہیں نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب اشرف علی صاحب تھانوی کی، آپ پڑھیے، اور یہ پڑھیے عقائد علماء اہل سنت دیوبند جو اپنے آپ کو اہل سنت کا لیبل لگا کے بریلویوں کی طرح، اور یہ اتر مجموعہ میں پیشاب ملا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں عقیدوں کے اندر ایسے بھینکر اور ایسے خطرناک بھیانک شرک موجود ہیں کہ علامہ والحفیظ، علامہ والحفیظ۔ میں انشاءاللہ تعالی میں کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے، اور ان تمام سب چیزوں کا لینا ہے تو پھر یہ کتابیں خود پڑھو، جاؤ مارکیٹوں میں ملتی ہیں ہندوستان پاکستان میں ہر جگہ، اور خود جو صفحات ہم نے بتائے ہیں ان صفحات کو کھول کر کے دیکھو، سب پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے والد وغیرہ بریلوی ہیں، وہ تبلیغی جماعت کو وہابی کہتے ہیں۔ کیا تبلیغی والے صحیح میں وہابی ہیں؟ نہ، یہ وہابی نہیں ہیں، یہ لہابی لوگ ہیں۔ ہاں یہ وہابی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو باقاعدے وہابیوں کو مردود اور بدعتی اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھو عقائد اہل سنت دیوبند کا عقیدہ میرے ہاتھ میں ہے، اور دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہا ہے وہابیوں کو، کہ صفحہ نمبر 127 صفحہ نمبر 127 کے اندر اور 129 کے اندر، صفحہ نمبر 127 لگے ہاتھوں میں حوالہ دے دوں تاکہ کوئی مائی کا لال یہ نہ کہے کہ جناب علی یہ کہتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے، یہ المحند المفند، یہ لکھی گئی ہے کس کے رد میں؟ کہ هذه الرسالة المشتملة على مسائل شرعية وابحاث شریفة علمیہ نشر للرد على فرقة الوہابیہ، یعنی یہ کتاب لکھی گئی ہے اس لیے تاکہ وہابی فرقے کی رد کی جائے۔ تو یہ تو دیوبندی ہیں، تبلیغی تو دیوبندی ہی ہیں، تو پھر تو یہ وہابی کہاں ہوئے؟ ہاں البتہ چندہ بٹورنے کے لیے، ہاں پیسے خلیج سے حاصل کرنے کے لیے خوب اپنے آپ کو علامہ ابن تیمیہ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آج کل تو تھوک کے بھاؤ ہمارے ملکوں میں باقاعدے سڑ گئی زبانیں کہتے ہم وہابی ہو گئے، وہابی ہو گئے کہتے ہیں، یہاں آتے ہیں جب، اور وہاں یہ کتابیں بانٹی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے صفحہ نمبر 129 کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ من ذب عن الدین المحمدی کل، کہتے ہیں کہ والصلاة والسلام على من هو الوسیلة العظمى للنیل كل فضیلة والغایة القصوى لوصول المراتب الجلیلة وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واحزابہ لا سیما من ذب عن الدین المحمدی کل جہول وہابی معتدی۔
کہتے ہیں ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام اور ان کے آل اولاد پر اور ان لوگوں پر جو ان پر جنہوں نے دین محمدی سے ہر جاہل وہابی معتدی یعنی سرکش کو دفع کیا. یہ عقائد علماء دیوبند ہیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ کوئی ہمارے گھر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے میرے بھائی، یہ عقائد علماء دیوبند ہے. صفحہ نمبر 127 129 میں نے حوالہ دیا. تو یہ لوگ یہاں پیسے جہنم بھرنے کے لیے وہابی اور وہاں جانے کے لیے اہل سنت والجماعت اور دیوبندی اپنے آپ کو کہتے. سمجھ آئیے آپ کو؟ برا نہ لگے، یہ ہمارے گھر کی بات نہیں. اگر کوئی بھائی یہاں بیٹھے ہوں تو یہ نہ سوچو کہ یہ تو ایسے ہی بول. میرے بھائی یہ کتابیں خریدو. یہ کتاب سرفراز اکیڈمی دیوبند سے چھپی ہوئی 247554 اس کا فون نمبر ہے. جا کے حاصل کرو، پڑھو اس طرح سے انہوں نے کس طرح دین اسلام کے اندر گھوٹالے کیے ہوئے ہیں. اب آپ زبردستی ہم سے جواب لے رہے ہیں جبکہ یہ پورا دونوں صفحہ بھرا ہوا ہے میرے بھائی. آخری سوال معذرت کے ساتھ، شروع سوال کہاں ہے میرے سامنے تو آخری آیا. یہ سب میں سمجھتا ہوں نبی کریم کا خواب میں دیکھنا حدیث سے ثابت ہے. تو کیا خواب میں ان کے فرمان یا وصیت پر عمل کرنا کیسا ہے، جبکہ آپ کا فرمان حدیث کی کتابوں سے مختلف ہو؟ مستفید فرمائیں کہ خواب پر عمل کریں یا حدیث کی کتابوں پر. اللہ اکبر، یہ تو کھلی بات ہے. تم خواب چھوڑو، اگر کسی امتی کی بات کسے باشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتے جاگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو اس کی بات کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، چاہے جائے کہ خواب کی بات. اور جہاں تک خواب کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے ایسی حالت میں دیکھا کہ نبی اللہ کے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس کو دیکھا اور وہ خواب میں یہ بتلا رہا ہو جو نبی ہمیں دین دے کے گئے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان اور عقیدہ دے کے گئے ہیں، اگر اس عقیدے کے خلاف وہ کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی بات بتلا رہا، عقیدہ ہی نہیں کوئی عمل بتلا رہا ہو، تو وہ نبی نہیں بلکہ وہ شیطان ہے. وہ نبی نہیں بلکہ وہ. اب آپ کہو گے کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا جو خواب میں مجھے دیکھے اس نے مجھے دیکھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے نبی کو دیکھا ہے جو آپ خواب میں پہچان جائیں کہ یہ نبی ہے؟ معراج ربانی کو آپ نے اگر دیکھا ہے، جبھی آپ اس کو خواب میں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ معراج ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے یا کسی نے اگر مجھے نہیں دیکھا ہے اور وہ خواب میں دیکھے گا جی میں نے معراج ربانی کو دیکھا، تو تو نے دیکھا تھا پہلے؟ نہیں دیکھا. تو پھر ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھا. نہیں، خواب میں کہنے والا یہ کہہ رہا میں معراج ربانی ہوں، تو خواب میں تمہیں کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا؟ اس بات کے لیے تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ شیطان خواب میں آ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ارے میاں، یہاں تو لوگ زندگی میں زندہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. کہا ہے لوگوں نے، نہیں کہا ہے. مسیلمہ کذاب نے کہا، اسود عنسی نے کہا، اور ایک عورت نے کہا، خود مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو یہاں تو زندگی میں کہہ دیتے ہیں. وہ تو شیطان ہے. وہ شیطان اللہ کا نبی نہیں بلکہ اس نے تو جو ہے اپنے آپ کو اللہ بھی کہا ہے. پتا ہے کہاں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ مشہور ہے کہ عبادت کر رہے تھے، ایک نور دیکھا، آسمان پر روشنی آئی اور نور سے آواز آئی کہ عبد القادر تیری عبادتوں سے میں اتنا خوش ہوا کہ اب جو چیزیں لوگوں کے لیے حرام ہیں میں نے تجھے وہ حرام حلال کر دیا، اور اب تو کچھ بھی نہ کرے تبھی بھی تیرا ٹھکانہ جنت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا بڑا بھاری نور ہے بھائی، روشنی ہے. کہنے لگے ارے ایسی باتیں، اور کہا کون ہے تو؟ کہا میں اللہ ہوں. کہا اللہ نے تو اپنے نبی کے اوپر یہ باتیں تو نہیں فرمائی کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے حرام تھی میں نے تجھے حلال کی. ظالم تو مجھے تو اللہ کے نبی کی شریعت میرے پاس موجود ہے نا. کسی ہم سے بڑے صحابی کے اوپر تو یہ بات نہیں کہی اللہ نے. تو مجھے لگتا ہے تو اللہ نہیں تو شیطان ہے. اتنا کہنا تھا. لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ کالی بدلی بن کر کے چلا گیا اور جاتے جاتے کہا آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کہنے لگے میرے علم نے نہیں ظالم، اللہ نے مجھے بچایا ہے کہ میں اپنے نبی کے دین کا جانکار ہوں. اپنے نبی کے دین کا. اور جو نبی کے دین کا جانکار نہیں ہوتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو کہتے ہیں تو اتنی